باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور اگر کوئی خوشحال ہو تو حمد گائے۔ یعقوب کا خط، اس کا 5 باب 13ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور اگر کوئی خوشحال ہو تو حمد گائے۔ اگر کوئی تم میں بیمار پڑے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے، اور وہ اس پر خداوند کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کریں، اور ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ اسے معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے تم ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ، کیونکہ صادق کی دعا نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ الیاس ہمارا ہم جنس انسان تھا۔ اس نے پرجوش دعا کی کہ مینہ نہ برسے، چنانچہ 3 برس اور 6 مہینے تک زمین پر مینہ نہ برسا۔ اور اس نے پھر دعا کی تو آسمان نے مینہ برسایا، اور زمین نے اپنا حاصل دیا۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں سے کوئی حق کی راہ سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اسے پھیر لائے، تو تم یہ جان لو کہ جو کوئی ایک گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھراتا ہے تو وہ اپنی جان کو موت سے بچائے گا، اور گناہوں کی کثرت کو چھپائے گا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 10 باب 13 آیت سے 16ویں آیت تک۔ پھر لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ان سے کہا، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو چھوٹے بچے کی طرح قبول نہ کرے، وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، یہ اقتباس شفا کے ساکرامنٹ کی روحانیت اور برکت کو بھی بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ مقدس یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی بیمار پڑے تو لازم ہے کہ کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے، تاکہ وہ اس بیمار کو اپنے ایمان کی بدولت روح القدس سے طاقت و قوت پا کر پاک تیل سے مسح کریں، تاکہ اس کی بیماری ختم ہو، اور اس کے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند سے دعا کریں، جس سے اس کے بدن کو راحت ملے۔ مسیحی مومن صبر کے ساتھ خداوند پر توکل اور بھروسہ رکھے تاکہ اسے نئی زندگی اور طاقت حاصل ہو، اور یہ بھی امید رکھنی ہے کہ کاہن کے اختیار اور دعا سے
اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد شیطان پر بھی فتح پالے گا۔ انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع المسیح محبت اور قبولیت کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو بچے کی مانند پیار کرنا ہے، ایسا پیار جس میں لالچ نہ ہو، کیونکہ یسوع خود بچوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کو چھوٹے بچوں سے تشبیہ دیتے اور حکم بھی دیتے ہیں کہ جو محبت اور قبولیت میں خیانت کرے گا وہ اس کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ سب کو خدا نے ایک جیسا بنایا ہے اور برکت دی ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی صلح اور سلامتی میں رہیں، اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس